جب ہم جاتے ہیں کسی چیز کا بھی نام جاننے کے لیے کسی چیز کا ہم جانتے ہیں تو اس نام کے اندر جو ہے وہ دو باتیں ہوتی ہیں۔ ایک ہوتا ہے نام ایز اے لغت کا معنی، اور ایک ہوتا ہے نام ایز اے اصطلاحی یا آفیشل نام۔ اب مثال کے طور پہ ہم جس کو ہم اپنی زبان میں نماز کہتے ہیں، عربی میں اس کو صلاۃ کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ صلاۃ۔ اچھا، ویسے میں پوچھ لوں کہ اگر درود شریف جس کو ہم کہتے ہیں کہ درود شریف پڑھ لیں، تو عربی زبان میں درود کو بھی صلاۃ ہی بولتے ہیں۔ اگر آپ دعا کریں یا ذکر کریں تو اس کو بھی لفظ صلاۃ سے ہی تعبیر کیا جاتا ہے۔ سورۃ توبہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ، اے نبی آپ ان کے لیے دعا کریں، آپ کی دعا ان کے لیے جو ہے وہ سکون کا باعث بنے گی۔ تو یہ ایز اے لغت کے صلاۃ کا معنی ہے ذکر کرنا، صلاۃ کا معنی ہے کوئی بھی یعنی ذکر، اذکار، ان تمام معنوں میں صلاۃ آتا ہے۔ لیکن جب ہم اس کو آفیشل معنی میں کریں گے تو اس کا معنی ہوگا کہ ذکر ایک خاص انداز میں کرنا، جس میں کھڑے ہو کر قیام ہو، رکوع ہو، سجدہ ہو، ایک رکعت ہو، 2 رکعتیں ہوں یا 4 رکعتیں ہوں، وہ والا عمل ایک صلاۃ اور نماز کہلاتا ہے۔ اب اگر انسان جو ہے وہ یوں ہی کھڑا ہو جائے اور کہے جی میں نے چونکہ ذکر کر لیا اس لیے میری نماز ہو گئی، تو ایسا ہو جائے گا؟ نہیں۔ تو صلاۃ بمعنی نماز کے اس کا آفیشل نام ہے، عبادت کے طور پہ ہے، اور لغوی معنی اس کا ذکر ہے۔ لغت کا معنی میں اس میں کیا ہے؟ ذکر ہے۔ ابھی جو ہم نے جانا ہے قرآن بمعنی پڑھے جانے والی کتاب، قرآن بمعنی مجموعہ بہت ساری چیزوں کا، قرآن بمعنی مجموعہ بہت سارے قرائن کا، یا قرآن بمعنی مجموعہ بہت ساری یعنی چیزوں کو ملانے کا، یہ تمام معنی ایز اے لغت کے ہیں، ایز اے ڈکشنری کے ہیں کہ اس کا معنی یہ بنتا ہے۔ لیکن اس کا آفیشل نام کیا ہے؟ اگر آپ سے پوچھا جائے کہ آپ جو ہے نماز کا ایز اے آفیشل نام بتائیں، تو آپ کہیں گے نماز اس عبادت کو کہا جاتا ہے جو عبادت انسان اللہ کی رضا کے لیے ایک مخصوص ٹائم کے اندر آ کے ایک اپنے اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر تکبیر تحریمہ سے شروع کر کے یوں کرتے ہوئے سلام تک پہنچے، اسے نماز کہا جاتا ہے۔ ایسے ہی کہا جائے گا نا؟ یہ نماز کا ایک آفیشل نام ہے۔ تو قرآن جو ہے اس کا جو آفیشل نام ہے وہ ہم عربی زبان میں تھوڑا سا اگر جان لیں تو میں اس کی تشریح بھی کر دوں گا، لیکن عربی زبان میں القرآن ہوا کلام اللہ الذي انزلہ علی نبیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم باللفظ والمعنى المتعبد بتلاوتہ وإعجاز الخلق عن الاتیان بمثل اقصر سورۃ منہ۔ قرآن وہ اللہ کا کلام ہے جسے اللہ نے نازل کیا ہے اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر لفظ اور معنی کے ساتھ، جس کی عبادت کی جاتی ہے تلاوت کے ساتھ، اور مخلوق عاجز ہے اس طرح کے کلام کی کوئی چھوٹی سی صورت بنانے سے بھی، اسے کہا جاتا ہے قرآن۔ قرآن اس چیز کو کہا جاتا ہے جسے اللہ نے نازل کیا ہے اپنے نبی پہ۔ پہلا پوائنٹ، قرآن اللہ کی کلام کا نام ہے، وہ والا کلام جو اللہ نے نازل کیا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ، وہ والا کلام جو اللہ نے نازل کیا ہے الفاظ کے ساتھ بھی اور معنی کے ساتھ بھی۔ اب اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما دے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ساری حدیثیں ہیں جنہیں کہا جاتا ہے کہ یہ حدیث قدسی ہیں۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اللہ فرماتا ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اللہ فرماتا ہے انا عند ظن عبدی بی،
اللہ کہتا ہے کہ میں اپنے بندے کے گمان کے پاس ہوں، میں اپنے بندے کے گمان کے پاس ہوں۔ یہ فرمایا کس نے ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور بات بھی سچ ہے، حدیث میں بھی موجود ہے۔ یا ایک اور حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا بنی آدم، اے بنی آدم، اے آدم کی اولاد، کہ اس طرح کے بہت سارے الفاظ جو ہے موجود ہیں، لیکن ہم ان کو قرآن نہیں کہہ سکتے۔ قرآن وہ ہے جس کے الفاظ بھی اللہ کی طرف سے آئے ہوں اور ان کے معنی بھی اللہ کی طرف سے آئے ہوں، وہ ہے کلام قرآن، جسے اللہ نے نازل کیا الفاظ کے ساتھ اور معنی کے ساتھ۔ یہ تین باتیں، اور چوتھی بات یہ ہے کہ اس کا پڑھنا بھی عبادت ہے، حدیث کا پڑھنا بھی عبادت ہے، علم کا حاصل کرنا بھی عبادت ہے، لیکن ایک مجموعی شکل میں۔ جبکہ قرآن کا پڑھنا ایسی عبادت ہے کہ اس کے ایک ایک حرف پہ 30 نیکیاں ہیں۔ مثال کے طور پہ اگر کوئی انسان بول دے الف لام میم تو کتنی نیکیاں مل گئی؟ 30 نیکیاں مل گئی۔ لیکن اگر کوئی انسان یہ بول دے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے انما الاعمال بالنیات، کہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی عبادت ہے، لیکن اس انداز سے نہیں کہ آپ یہ کہہ دیں کہ انما الاعمال کے ایک ایک حرف پہ 10 نیکیاں ہیں۔ وہ پوری ایک عبادت ہے، لیکن قرآن مجید ایسی عبادت ہے کہ جس کے ایک ایک حرف پہ عبادت ہے۔ الف لام میم پہ 30 نیکیاں مل جائیں گی۔ اور آخری بات یہ ہے کہ مخلوق ایسا کلام بنانے سے عاجز ہے۔ اور آخری چیز یہ ہے کہ یہ اللہ کی صفت کلام ہے اور یہ غیر مخلوق ہے۔ اس آخری بات کو ذرا باریکی سے سمجھنا چاہیے کہ اللہ کی ذات ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گی، کوئی ابتدا اور کوئی انتہا ہے ہی نہیں ہے۔ کوئی ابتدا اور کوئی انتہا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ تب فلاں فلاں ٹائم سے فلاں فلاں ٹائم تک ہے، نہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا۔ اور جو اللہ کی صفات ہیں، اللہ تعالیٰ دیکھنے والا ہے، اللہ تعالیٰ سننے والا ہے، اللہ مخلوق پیدا کرنے والا ہے، زندگی موت دینے والا ہے، قدیر ہے، وہ تمام صفات بھی اللہ تعالیٰ کی ہمیشہ ہیں۔ ان میں سے ایک صفت کلام بھی ہے کہ اللہ بولتا ہے۔ وہ جو کلام صفت ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے ایک عملی شکل میں قرآن مجید کی شکل میں مخلوق کو دیا، لیکن اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو ہمارے سامنے کتاب موجود ہے، اس کا یہ گتا تو مخلوق ہے، اس کا یہ ورقہ تو مخلوق ہے، اس میں جو سیاہی ہے وہ بھی مخلوق ہے، لیکن اس کے اندر وہ جو مفہوم ہے کہ اللہ نے فرمایا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین، وہ فرمانا، وہ کلام ہونا، وہ اللہ کی صفت ہے اور اس کو ہم مخلوق نہیں کہہ سکتے۔ وہ اللہ تعالیٰ کی صفت ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گی۔ اللہ تعالیٰ کی کلام ہے، اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، قرآن اس کو کہتے ہیں جو اللہ کی کلام ہے، اور اللہ کی کلام مخلوق نہیں ہے۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کے دور میں ایک بہت بڑا فتنہ نکلا تھا، جس فتنے کو خلق قرآن کہا جاتا ہے۔ جس فتنے کو خلق قرآن کہا جاتا ہے کہ بہت سے لوگوں نے کہنا شروع کر دیا تھا کہ جیسے میں مخلوق ہوں ویسے قرآن بھی اللہ کی مخلوق ہے، تو یہ اللہ کی مخلوق ہے۔ اس فتنے میں حضرت امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ ثابت قدم رہے، بہت ساری آزمائشوں سے گزرنا پڑا، آخر میں آ کے حق غالب ہوا اور یہ چیز غالب کر دی گئی کہ یقیناً اللہ کا کلام غیر مخلوق ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ بک غیر مخلوق ہے، یہ بک کی جو چیزیں فزیکل ہیں، یہ گتا، یہ جو ورقہ، یہ سیاہی، یہ مخلوق ہی ہے۔ لیکن اسی طرح ایک اور بات، امام بخاری رحمہ اللہ فرماتے ہیں لفظی بالقرآن مخلوق،
اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو میں الفاظ بول رہا ہوں نا، الحمدللہ رب العالمین، یہ میرے الفاظ، یہ تو مخلوق ہیں، جو میرا ساؤنڈ ہے، جو ساؤنڈ مجھ سے نکل رہا ہے، جو آواز مجھ سے نکل رہی ہے، یہ میرے الفاظ، میں مخلوق ہوں، یہ ہے۔ لیکن یہ الفاظ اللہ تعالیٰ نے جب بولے ہیں، جس انداز میں بولے ہیں، جس طرح وحی نازل کی ہے، وہ جو اس کی آفیشل شکل ہے، وہ اللہ کی صفت ہے اور وہ کوئی مخلوق نہیں ہے۔ میں اپنے الفاظ کو نہیں کہہ سکتا ہوں کہ میرا بولا ہوا آواز اور ساؤنڈ یہ اللہ کی صفت بن گئی ہے، نہیں، اللہ تعالیٰ کی صفت، اللہ تعالیٰ کی تمام صفات ویسی ہی ہیں جیسے اللہ کی شان کے لائق ہیں۔ تو جو اوریجنل کلام اللہ کا ہے وہ اللہ کی صفت ہے۔ شاید یہ بات سمجھنا تھوڑا سا مشکل ہو جائے، میں زیادہ اس بات میں طوالت نہیں دینا چاہتا، کیونکہ ہمارا مقصد اس دورہ تفسیر القرآن سے اس ذہن کو بھی کیپچر کرنا ہے جسے کچھ نہیں پتا ہے، وہ پہلی دفعہ بھی آ کے سن رہا ہے، تو پھر بھی اس کو کچھ نہ کچھ مل جائے۔ ساری بات کا خلاصہ ابھی تک میں نے یہ بیان کیا ہے کہ قرآن کا ایک لغت والا معنی ہے، ایز اے لینگویج والا معنی ہے، اور ایک اس کا ایز اے آفیشل کے طور پہ جو ہے وہ معنی ہے۔ تو قرآن کا جو ایز اے لغت کے معنی ہے کہ ایک ایسی چیز جو بہت زیادہ پڑھے جانے والی ہو، ایک ایسی چیز جس میں بہت کچھ جمع کیا گیا ہو، ایک ایسی چیز جو بہت کچھ چیزوں کو ملانے والی ہو، اس چیز کو قرآن کہا جاتا ہے۔ ایز اے آفیشل نام کے ایک ایسا کلام، یہ اللہ کا کلام جسے اللہ تعالیٰ نے نازل کیا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ، اور وہ اس کے الفاظ پڑھنا عبادت ہے، اور مخلوق ویسا کلام بنانے سے عاجز ہے، اور وہ اللہ کا کلام اللہ کی صفت ہے، اس کو کہا جاتا ہے قرآن۔